السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1047 یعنی کہ 1047۔ اس حدیث سے ہم ثابت کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں نہیں مل سکتے۔ حالانکہ جو یہ حدیث ہے ابو داؤد کا جو یہ ترک ہے یہ ضعیف ہے، لیکن بعض جو اور جو حدیثیں آتی ہیں ان کی جو بنیاد ہے اس کو جوڑ کے جو یہ حدیث ہے یہ قابل حجت یہ بن جاتی ہے۔ اب اس کے جو باقی جو ترک ہیں وہ کیا ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو آنے والے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دوں گا، لیکن فی الحال جو یہ آپ کے سامنے حدیث ہے ابو داؤد کی اور حدیث کا نمبر 1047، یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کا جو متن ہے وہ بعض جو دوسری جو باتیں ہیں اور صحابہ کے آثار ہیں ان کو جوڑ کے اگر دیکھیں گے تو یہ قابل حجت ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اور جو یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو وہابڑے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، یہ دنیا میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی مل گئی، ایسا کوئی عقیدہ امت میں کسی بھی میرے بھائی فرقے کے مسلمان کا نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کچھ لوگوں کی جو عبارتیں ان کی بنیاد پہ پوری جماعت کو بدنام کرنا یہ بہت ہی یہ ناانصافی کی بات ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باڈی ہے، جسم ہے، اس پہ جو قبر کی جو مٹی اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو جو قبر کی مٹی ہے نہ تو وہ سڑا سکتی ہے، نہ اس کو آپ کا جو جسم ہے، جو باڈی ہے، جو شریر ہے، نہ ہی اس کو خراب کر سکتی ہے، نہ ہی اس کو معاذ اللہ مٹا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں حدیث کو۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن چیخ ہوگی۔ اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اوس بن اوس کہتے ہیں، لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ مر کر بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیغمبروں کے بدن کو حرام کر دیا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1047۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہاں تو دوستو، آپ نے الحمدللہ سنا کہ جو یہ حدیث کی جو سند ہے وہ ایکچول میں ضعیف ہے، لیکن بعض جو حدیثیں ہیں ان سے اس کو جوڑ کے دیکھا جاتا ہے تو یہ حدیث کا متن جو ہے یہ قابل حجت ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ سب تو بہت اچھی بات ہے، ڈیپلی بات ہے، یہ عام جاہلوں کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ فلاں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، یہ ان کے منہ پہ جن کا جو مذہب ہے وہ خود ضعیف حدیثوں کی بنیاد پہ ٹکا ہوا ہے، ان ضعیف میرے بھائی جو مذہب والے ہیں ان کے اوپر یہ ابو داؤد کی جو یہ ضعیف حدیث ہے اس کا زوردار تماچا ان کے منہ پہ ہے، کیونکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جو باڈی ہے، جو آپ کا شریر ہے، جسم ہے، اس کے اوپر زمین کی مٹی کو یعنی کہ قبر کی مٹی کو وہ حرام کر دیا ہے۔ تو کسی مٹی کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی اور ہمارے جان سے پیارے نبی اور ہمارے ماں باپ قربان جائیں ایسے نبی پہ، اس نبی کی جو باڈی ہے، جسم ہے، اس پر قبر کی مٹی بالکل حرام ہے۔ کوئی مٹی کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو وہ سڑا پائے یا اس کو معاذ اللہ بوسیدہ کر دے یا اس کو ایک دم گلا دے، ایسی مٹی کی طاقت نہیں ہے۔
تو الحمدللہ آج کے بعد یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگانا چھوڑ دیجئے. ہمارا عقیدہ یہ ایک دم نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے. نعوذ باللہ، اتنا گندا عقیدہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن وہ جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے، اس دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.